بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا. الثاني صحيح انفرد به البخاري عن مسلم. الثالث صحيح انفرد به مسلم عن البخاري. الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه. الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه. السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول، لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليه بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. مقدمہ ابن الصلاح میں یہ النوع الاول جو صحیح حدیث سے متعلق ہے، تو اس میں یہ 7واں فائدہ ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ اس سے پہلے النوع الاول میں مصنف نے صحیح حدیث کی تعریف سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ وجہ یہ ہے کہ باقی تمام انواع یہ اسی کے گرد گھومتے ہیں اور اسی کے تابع ہیں۔ صحیح حدیث کی تعریف میں 5 شرائط ذکر کی گئیں کہ اگر 5 شرائط موجود ہوں تو یہ صحیح حدیث ہے۔
جی ان میں سے ایک اتصال الاسناد، دوسرا راویوں کا عدول ہونا، تیسرا راویوں کا ضابط ہونا، اور دو سلبی اور عدمی شرائط ہیں، روایت کا شاذ نہ ہونا اور روایت کا معلل نہ ہونا، اس میں خفیہ علت کا نہ ہونا۔ دو اصطلاحات کی وضاحت کی، ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح، کہ ایک میں سے پانچوں شرائط موجود ہوں گی تو محدثین ھذا حدیث صحیح کہتے ہیں، اور دوسری میں وہ پانچوں شرائط کل کی کل موجود نہیں ہوں گی تو اسی وجہ سے اسے غیر صحیح کہیں گے۔ ہم نے اسنادہ صحیح تو اس قول کی بھی وضاحت کی تھی کہ اور زرکشی کے نکت کے حوالے سے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر مصنف نے اس کے ساتھ 8 جو اہم فوائد تھے وہ شروع کیے۔ یہ پہلے اہم فائدے میں اصح الاسانید کون سی سند ہے، مصنف نے 6 سندیں بطور مثال ذکر کی، لیکن خود ان الفاظ کے ساتھ توقف کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ۔ دوسرے فائدے میں مصنف نے کہا کہ حدیث صحیح میں حکم لگانے میں جی اگر ائمہ محدثین کے احکام پر اعتماد کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم میں سے کوئی اس پر حکم لگائے۔ تو پھر ایک سوال کا جواب، تو پھر اس بات کے لوگوں کا اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ سلسلۃ الاسناد کو باقی رکھنا، اس میں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے اہم فائدے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سی ہے، تو 3 کتابیں، موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مجموعی طور پر صحیحین کہا جاتا ہے۔ تو موطا کے بارے میں امام شافعی کا قول قبل وجود الصحیحین تھا۔ باقی صحیحین میں سے کون سی راجح ہے، تو صحیح مسلم کو اگر جزوی طور پر ترتیب کے اعتبار سے فضیلت دی جائے یا حاصل ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن نفس صحت کے اعتبار سے بخاری یہ افضل ہے۔ چوتھے اہم فائدے میں بخاری اور مسلم نے کیا تمام احادیث صحیحہ کا استیعاب کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ خود ان کے اقوال اس بات پر گواہ ہیں۔ تو اگر استیعاب نہیں کیا انہوں نے تو رہ جانے والے احادیث صحیحہ ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو حافظ عبداللہ الاخرم نے کہا تھا کہ وہ تعداد بہت کم ہے، لیکن دوسرا قول جو راجح ہے کہ وہ تعداد زیادہ ہے، کیونکہ خود ایک بخاری کا قول بھی ہے کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں، اور بخاری میں حالانکہ کل تعداد تو مقررات کے ساتھ 7,000 ہے، تو باقی 93,000 احادیث صحیحہ وہ کہاں پہ ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ المستدرک میں جو بڑی کتاب ہے تو اس میں تو سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں، تو پھر یہ احادیث صحیحہ اور کن کتابوں میں پائی جائیں؟ ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن خزیمہ ہے، دارقطنی ہے، مستخرجات ہیں، مستدرک وغیرہ، ان تمام میں آپ کو یہ احادیث یہ مل سکتی ہیں۔ پانچویں فائدے میں مستخرجات کے 2 بڑے فائدے ذکر کیے، علو الاسناد اور دوسرا الزیادۃ فی قدر الصحیح، کہ ہمیں ان مستخرجات میں بعض جو اضافی جملے، زائد جملے جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، جس سے احادیث سے زیادہ احکام نکالنا، تو اس سلسلے میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ چھٹے فائدے میں مطلق کی تعریف، معلق کی تعریف ذکر کی گئی اور اس کی اقسام اور حکم،
بخاری اگر جزم کے ساتھ ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک یہ صحیح ہے، اور اگر تمریز کے ساتھ ذکر کرے تو اس کی طرف وہ تضعیف کی طرف اشارہ ہے، کہ اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جہاں پہ، بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ بخاری میں یعنی بہت ساری ایسی تعلیقات ہیں کہ جس میں اگرچہ انہوں نے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہو لیکن ان میں ضعف ہے، اور بعض معلقات جو انہوں نے تمریز کے ساتھ ذکر کی ہیں لیکن ان میں سے بہت ساری صحیح ہیں، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ یہ نہیں ہے۔ کہ آج کے درس میں السابعۃ الفائدۃ السابعہ المہمہ، وہ ساتواں اہم فائدہ جو پہلی نوع کے ساتھ متعلق ہے، تو اس میں ہم یہ ذکر کریں گے۔ یہاں پہ یہ 7 اقسام جو ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں، کہ اس سے پہلے زیادہ تر بحث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ ہوئی، اور چونکہ ہم حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ ان کتابوں کی طرف، اگرچہ ان کتابوں کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہے، کہ ان کتابوں کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن جو صحیحین کے علاوہ ہیں، اور ان کے مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں صحیح احادیث لانے کا التزام کیا ہے۔ نام انہوں نے اپنی کتابوں کا صحیح رکھا ہے، اور یا صحیح نہیں رکھا لیکن اپنی کتابوں میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ پر یہ پابندی لگائی ہے کہ ہم احادیث صحیحہ لائیں گے، اور جب حدیث ہم لے آئیں تو اس پر باقاعدہ ہماری طرف سے حکم جو ہے وہ لگایا گیا ہوگا۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو یہ احادیث صحیحہ موجود ہیں، کہ جنہوں نے صحیح احادیث کو لانے کا اہتمام اور التزام کیا ہے، بخاری اور مسلم کی طرح، بخاری اور مسلم کی طرح انہوں نے التزام کیا ہے، تو ان احادیث کی ہم تقسیم کیسے کریں گے اور ان میں سے ہم درجہ بندی کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ انہوں نے 7 اقسام جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، کہ ایک وہ ہے کہ ان احادیث پر ہم کیسے حکم لگائیں گے، اور ان احادیث میں ہم اقسام کا تعین کیسے کریں گے۔ تو ان کتابوں میں بطور مثال جیسے صحیح ابن خزیمہ، اسی طرح صحیح ابن حبان، یا اسی طرح المستدرک للحاکم، تو ان احادیث پر ہم کیسے ہم حکم لگائیں گے؟ تو ان کتابوں میں جو احادیث ہیں، بعض وہ ہوں گی کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایات ہیں۔ تو پہلی قسم ہم کہیں گے کہ صحیح متفق علیہ، یہ وہ صحیح ہے کہ جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ میں آئی ہے، مثلا مستدرک میں آئی ہے، ٹھیک ہے، یا مستدرک میں تو چونکہ وہ احادیث وہ نہیں لائی جاتی، ابن خزیمہ میں، اسی طرح حاکم میں وغیرہ، یہ ابن حبان میں، تو یہ صحیح ہے جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ یہ وہ صحیح ہے کہ انفرد بہ البخاری، کہ جسے تنہا بخاری نے ذکر کیا ہے، مسلم نے نہیں۔ تو دوسری قسم وہ صحیح ہوگی کہ جو بخاری لائے ہوں گے اور اس محدث نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو
یہ دوسری قسم کی صحیح ہے۔ تیسری قسم کی صحیح وہ ہے کہ جسے تنہا مسلم جو ہے وہ لائے ہوں، بخاری نے اسے روایت نہیں کیا ہو، بخاری نے اس کی تخریج وہ نہ کی ہو۔ تیسری قسم صحیح یہ وہ ہے۔ چوتھی قسم کی صحیح یہ وہ ہے کہ جو ان دونوں کی شرط پر ہوں۔ چوتھی وہ ہے کہ جو ان دونوں کی شرط پر ہوں، دونوں کی شرط پر ہوں، اور بخاری اور مسلم نے ان دونوں روایات کو، ان روایات کو تخریج نہیں کیا۔ جس طرح المستدرک کی مثال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، مستدرک میں ان دونوں کی شرائط پر حاکم روایات لائے ہیں، لیکن وہ روایات لائے ہیں کہ جنہیں بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں جگہ نہیں دی۔ پانچویں یہ وہ ہے کہ جو بخاری کی شرط پر ہو اور خود بخاری نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ مستدرک میں ایسی روایات بھی موجود ہیں یا اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی قسم صحیح وہ ہے کہ صرف جو مسلم کی شرط کے مطابق ہوں اور امام مسلم نے اسے روایت نہ کیا ہو، ہاں البتہ ان کی شرائط کے مطابق ہو۔ مستدرک میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں اور اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی۔ اور ساتویں قسم وہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے علاوہ جو محدثین ہیں ان کی نزدیک وہ صحیح ہوں، ان کی شرائط کے مطابق وہ صحیح ہوں، اور ان میں سے کسی ایک کی شرط پر بھی وہ نہ ہو۔ تو یہ 7 اقسام انہوں نے یہ ذکر کی ہیں۔ تیسیر و مصطلح الحدیث میں بھی جب ہم صحیح کی تعریف صحیح لذاتی ہی اسے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ بحث یہ کی جاتی ہے، محمود طحان نے کی ہے۔ تو یہ 7 اقسام انہوں نے یہاں پہ اس 7ویں فائدے میں یہ ذکر کی ہیں، اور پھر آگے پھر انہوں نے اس پر یہ وضاحت کی ہے کہ اصل میں جن روایات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، تو یہ روایات یہ قطعی اور یقینی ہیں، بالکل اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح احادیث متواترہ کہ اس سے ہمیں قطعیت اور یقین جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک گروہ کے مطابق یہ تو اخبار احاد ہیں، یہ تو خبر واحد ہیں، اور خبر واحد تو ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتی ہیں؟ تو پھر مصنف نے اپنی اس بات کو مدلل کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ چونکہ پوری امت کا اتفاق، پوری امت نے تلقی بالقبول کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، اور امت اجماعی طور پر معصوم عن الخطا ہے، یعنی امت اجماعی طور پر وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ امت اجماعی طور پر مجموعی طور پر معصوم عن الخطا ہے۔ تو اسی وجہ سے اور امت نے جب ان کتابوں کو تلقی بالقبول کے ذریعے قبول کیا ہے، تو اسی وجہ سے جن روایات پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، اور یا ان میں سے ایک کے نزدیک دونوں کتابوں میں سے ہر ایک کا پھر یہ درجہ ہے، تو انہیں قطعیت کا درجہ حاصل ہے اور یقین کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہاں پہ 7ویں فائدے میں مصنف نے یہ باتیں یہ ذکر کی ہیں۔ السابعۃ، 7واں اہم فائدہ، وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمْ، اور جب صحیح حدیث کے پہچاننے میں اور جب صحیح حدیث کی معرفت میں انتہا الامر، بات یہاں تک پہنچ گئی، بات پہنچ گئی علامہ ان احادیث تک
ماں سے مراد احادیث ہیں جی، علامہ ان احادیث تک پہنچ گئی، کن احادیث تک؟ خرجہ الائمۃ، کہ جنہیں ائمہ محدثین لائے ہیں، خرجہ، اخرجہ اور خرجہ حدیث کو سند کے ساتھ لانا، کہ اخراج الحدیثی بالسند، حدیث کو سند کے ساتھ لانا، اس کے لیے لفظ اخرجہ اور اس کے لیے لفظ خرجہ یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری سند کے ساتھ روایات کو لائے ہیں، مسلم سند کے ساتھ روایات کو لائے ہیں، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی تک یہ تمام سند کے ساتھ روایات کو لائے ہیں کہ اب بات کا کوئی محدث جو اپنی سند سے احادیث کو نہیں لاتا بلکہ انہی احادیث کو وہ دیگر کتابوں سے نقل کرتا ہے، تو اب مشکات کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ اخرجہ صاحب المشکات یا اخرجہ التبریزی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جاہل ہے، کیونکہ اخراج اور تخریج کسی حدیث کو سند سمیت لانا، اور یہ وہی شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ جو اپنی کتاب اس کی ہو حدیث کی، اور وہ اپنی سند سے احادیث کو اپنی کتاب میں وہ ذکر کرتا ہے۔ علامہ خرجہ الائمۃ فی تصانیفہم، یہ ان احادیث تک یہ بات پہنچ گئی، خرجہ الائمۃ فی تصانیفہم، کہ جن کو ائمہ سند سمیت لائے ہیں، فی تصانیفہم اپنی تصانیف میں، یہ اپنی کتابوں میں۔ کون سی تصانیف مراد ہیں؟ الکافلۃ ببیان ذالک، وہ تصانیف مراد ہیں الکافلہ کہ جنہوں نے ذمہ داری لی ہے، کہ جنہوں نے ذمہ داری کی ہے، یعنی جنہوں نے لازم کیا ہے اپنے آپ پر، جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، بے بیان ذالک، ان صحیح احادیث کو بیان کرنے کی، یعنی انہوں نے بھی اپنی کتابوں کا نام صحیح رکھا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ پر ایسی شرائط عائد کی ہیں بخاری اور مسلم کی طرح کہ ہم بھی اپنی ان کتابوں میں احادیث صحیحہ وہ لائیں گے، جیسے ابن خزیمہ ہے، جیسے ابن حبان ہے، اگرچہ ابن حبان کے حوالے سے کہ آگے ہم یہ صراحت یہ کر چکے ہیں، اسی طرح ابن خزیمہ کے حوالے سے بھی مختصراً ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابن حجر کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، لم يلتزم ابن خزیمہ و ابن حبان فی کتابیہما ان یخرجا الصحیح، انہوں نے وہ صحیح احادیث کا التزام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کما سبق ذکرہ، جیسا کہ اس کا ذکر یہ ہو چکا ہے ما قبل میں، ابن خزیمہ کے حوالے سے بھی اور ابن حبان کے حوالے سے بھی۔ فالحاجۃ ماسۃ، یہ لفظ جو ہے کتابوں میں بار بار آتا ہے، ما تمس الحاجۃ، فالحاجۃ ماسۃ، ٹھیک ہے؟ تو ان الفاظ کا معنی یہ ذہن میں نقش ہونا چاہیے۔ فالحاجۃ ماسۃ، آسان معنی، پس ضرورت پڑی، حاجہ پس ضرورت پڑی، فالحاجۃ ماسۃ، ماسہ مس اصل میں کہتے ہیں چھونے کو، پس ضرورت نے چھوا، یعنی اب محاورہ معنی کرتے ہیں حاصل معنی، پس ضرورت پڑی الی التنبیہ، پس ضرورت پڑی الی التنبیہ، اس بات پر تنبیہ کرنے کی، کس بات پر تنبیہ کرنے کی؟ اعلی اقسامہ باعتبار ذالک، کہ اس اعتبار سے ان صحیح احادیث کی اقسام جو ہیں وہ ذکر کی جائے۔ فالحاجۃ ماسۃ الی التنبیہ علی اقسامہ باعتبار ذالک، بس ضرورت پڑی اس بات پر تنبیہ کی طرف کہ اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟
کہ ان کتابوں میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ ہیں، اور ان محدثین نے اپنی کتابوں میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہے، تو ان میں سے کون سی حدیث وہ زیادہ صحیح ہے اور کون سی حدیث، کیونکہ ساری احادیث تو ایک جیسی نہیں ہے ان کتابوں میں، خواہ وہ ابن خزیمہ ہو، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان ہو، یا دیگر المستدرک وغیرہ، تو اس اعتبار سے کہ ان میں سے کون سی حدیث وہ زیادہ صحیح ہے اور کون سی حدیث اس کے مقابلے میں کم صحیح ہے، تو چاہیے کہ ہم اس اعتبار سے ان کی اقسام جو ہے وہ ذکر کریں۔ فَأَوَّلُهَا، تو ان اقسام میں جو پہلی قسم ہے ان کتابوں میں جو احادیث ہیں، تو پہلی قسم وہ ہے صحیح، وہ صحیح ہے کہ اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا، کہ جسے بخاری اور مسلم دونوں نے تخریج کیا ہو، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے تخریج وہ کیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس حدیث پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہو تو وہ حدیث وہ صحیح میں اعلیٰ کی، یعنی وہ صحیح میں سب سے اعلیٰ قسم وہی ہے، ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم نے جس پر اتفاق کیا ہو، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، تو یہ حدیث اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو، اور یہی حدیث اگر دیگر کتابوں میں ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح ہے اور اسے بخاری اور مسلم دونوں نے اخراج کیا ہے، یعنی سند سمیت وہ لائے ہیں۔ یہ الثانی، دوسری قسم وہ ہے صحیح انفرد بہ البخاری، ویسے ماقبل میں جو عبارت ہم نے ذکر کی، جی الی ما خرجہ الائمۃ فی تصانیفہم الکافلۃ ببیان ذالک، تو اس میں ہم نے ابھی تک صرف ابن خزیمہ اور ابن حبان، جی آگے یہ اقسام جو ہیں تو ان میں اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ان کتابوں سے مراد خود صحیحین کی کتابیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ساتھ میں یہ بھی لگا لیں کہ ائمہ نے احادیث کی جو تخریج کی ہے اپنی کتابوں میں، کون سی کتابیں؟ وہ کتابیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہے، تو اس میں بخاری اور مسلم بھی ہے، ابن خزیمہ بھی ہے، ابن حبان بھی ہے، اور دیگر کتابیں المستدرک وغیرہ وہ بھی ہیں، تو تصانیف سے مراد بخاری اور مسلم بھی ساتھ میں ملا لیں۔ صحیح اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا، تو ان میں سے وہ احادیث سب سے اعلیٰ قسم پر ہیں کہ جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے، دوسری قسم وہ صحیح ہے، صحیح وہ صحیح ہے انفرد بہ البخاری، کہ جس کو تنہا بخاری نے روایت کیا ہو، اے عن مسلم، یعنی مسلم کو چھوڑ کر، یعنی مسلم نے اس حدیث کو روایت نہ کیا ہو، صرف بخاری نے تنہا روایت کیا ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ الثالث، تیسری قسم صحیح، یہ وہ صحیح ہے انفرد به مسلم، جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہو، اے عن البخاری، یعنی بخاری کو چھوڑ کر بخاری اس روایت کو نہیں لائے۔ الرابع، چوتھی قسم وہ ہے صحیح اعلی شرطہما، وہ صحیح ہے جو ان دونوں کی شرط کے مطابق ہو، لم یخرجاہ بھی کہہ سکتے ہیں اخراج سے اگر ہو، اور لم یخرجاہ بھی کہہ سکتے ہیں تخریج سے اگر ہو۔ لم یخرجاہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لم یخرجاہ یا لم یخرجاہ، کہ جس کی تخریج ان دونوں نے نہ کی ہو، جس طرح مستدرک میں حاکم بہت ساری روایات ان دونوں کی شرائط کے مطابق لائے ہیں، صحیح اعلی شرطہما،
ولم یخرجاہ، اور ان دونوں نے اس حدیث کی تخریج وہ نہیں کی۔ پانچویں قسم یہ وہ ہے صحیح علی شرط البخاری، کہ جو صحیح ہو صرف بخاری کی شرط پر، لم یخرج ہو، اور بخاری اس روایت کو خود نہ لائے ہوں، بخاری نے خود تخریج نہ کی ہو، ہاں البتہ بخاری کی شرط کے مطابق ہو۔ تو پانچویں قسم وہ ہمارے پاس احادیث صحیحہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں اس میں سے پھر بیشتر ایسی احادیث ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یہ چوتھی، پانچویں اور چھٹی قسمیں جو ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہمارے سامنے آئے، اور دیگر کتابوں میں وہ مستدرک بھی ہو سکتا ہے، وہ ابو داود میں بھی ہو سکتا ہے، نسائی میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہوں، صحیح علی شرط البخاری، اور دیگر کتابوں میں بھی وہ ہو سکتے ہیں کہ جو بخاری کی شرط پر صحیح ہو اور بخاری نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ چھٹی قسم وہ ہے کہ جو صرف مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہو، لیکن خود مسلم نے اس کی تخریج نہ کی ہو، لم یخرج ہو، اس کی تخریج نہ کی ہو۔ ساتویں قسم وہ ہے صحیح عند غیرہما، وہ صحیح ہے کہ جو ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے غیر، دیگر محدثین کے نزدیک صحیح ہو، یعنی ان کے نزدیک اس میں یہ پانچوں شرائط یہ موجود ہوں، اور بخاری اور مسلم ولیس علی شرط واحد منہما، اور ان دونوں میں سے ایک کی شرط پر بھی وہ نہ ہو، اور دیگر محدثین کے نزدیک وہ حدیث وہ صحیح ہو، اور اس میں بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط وہ مفقود ہوں، وہ نہ ہوں، کیونکہ ان کی الگ سے شرائط ہے احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کی اپنی صحیحین میں۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ 7 اقسام یہ بنا لی۔ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ 7 اقسام ہمارے پاس یہاں پہ جو آئی ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں تب ملتا ہے جب ہم روایات میں جب تعارض آ جاتا ہے، تو تعارض میں رفع تعارض کے لیے یا ترجیح دینے کے لیے ہمیں پھر ان اقسام کا فائدہ وہ سامنے آتا ہے۔ مثلا متفق علیہ احادیث کو غیر متفق علیہ احادیث پر ترجیح حاصل ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کو، اور ان میں سے جو پہلی 3 قسمیں ہیں، تو انہیں یہاں پہ پھر آسانی کے لیے علماء اسے اصل کے طور پہ، یہ پہلی 3 قسمیں اصل ہیں، اور بعد کی جو اقسام ہے یہ فرع ہے، یہ فروع ہیں۔ پہلی قسم کہ جو بخاری اور مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہو، اخراج کیا ہو۔ دوسری وہ کہ صرف بخاری نے اسے اخراج کیا ہو۔ تیسری وہ کہ مسلم نے صرف اس کی تخریج کی ہو، اور باقی ماندہ یہ اقسام یہ فروع ہیں کہ جو ان کی شرائط کے مطابق ہوں۔ تو یہ ہمیں صرف رفع تعارض کے لیے یہ اقسام پھر ہمیں، ورنہ صحیح ساری ہیں، لیکن پھر جب ہم ترجیح دیتے ہیں تو ترجیح میں ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اس پر بھی حافظ عراقی نے التقید والایضاح میں اس پر بھی تنقید کی ہے۔ ذرا آپ دیکھ لیں اپنی اس کتاب میں، یہ ہے جی النوع السادس والثلاثون، صفحہ نمبر 263، ذرا اپنی کتاب میں دیکھ لیں مقدمہ ابن الصلاح میں، جی النوع السادس والثلاثون، 36ویں نوع۔ ہم جب دو مختلف الحدیث یعنی 2 روایات کو ہم پڑھتے ہیں، مختلف الحدیث تو وہ ہوتی ہیں کہ جن میں ہم تطبیق کر سکتے ہیں، لیکن جب ان میں تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر
ہم ایک اس میں سے ناسخ اور منسوخ کر دیتے ہیں، اور اگر ناسخ اور منسوخ جو ہے وہ نہ ہو سکے تو پھر یہاں پہ 263 پر انہوں نے ذکر کیا ہے والثانی اللہ تقوم دلالت علی ان الناسخ ایہما والمنسوخ ایہما فیفزع حینئذ الی الترجیح، جب ناسخ اور منسوخ اس پر دلالت نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں پھر ہم ترجیح کی جانب جاتے ہیں، راجح اور مرجوح کی جانب۔ وَيُعْمَلُ بِالْأَرْجَحِ مِنْهُمَا وَالْأَثْبَتِ كَالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، تو پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ ارجح اور اثبت ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے راویوں کی کثرت، اگر ایک جانب راوی وہ کثیر ہوں تو یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے کہ او بصفاتہم، یا اسی طرح راویوں کی صفات، اگر ایک راوی جو ہے وہ اوثق الناس ہوتا ہے تو اس کی روایت کو صرف ثقہ کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فی 50 وجہا من وجوہ الترجیحات، اور ترجیح کی جو وجوہ ہیں وہ 50 وجوہات ہیں، بلکہ وہ اکثر 50 سے بھی زیادہ ہیں۔ وَلِتَفْصِيلِهِ موضع غیر ذا، اور اس کی تفصیل کی جگہ وہ کوئی اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ کر لیں گے۔ پھر اسی حاشیے پہ آپ دیکھ لیں، قال السیوطی، سیوطی نے کہا ہے ذکرہ الحازمی فی کتابہ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ، امام حازمی نے اپنی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ میں، مشہور معروف کتاب ہے، تو انہوں نے 50 وجوہات ذکر کی ہیں کہ روایات میں جب تعارض آ جائے اور ہم ترجیح دیتے ہیں ایک روایت کو دوسری روایت پر، تو 50 وجوہ ترجیح ہیں ایک روایت کو دوسری روایت پر۔ یہ صرف یہ جو 7 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں فائدے میں، صرف یہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ حازمی نے ناسخ اور منسوخ میں 50 وجوہات ترجیح جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، اور آگے کہتے ہیں وَوَصَلَهَا غَيْرُهُ إِلَى أَكْثَرَ مِن 100، اور حازمی کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تک پہنچایا ہے، یعنی 100 سے زیادہ وجوہات ہیں۔ كَمَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ، جو حافظ عراقی نے اپنی کتاب اس میں وہ 100 کی 100 سے زیادہ جو ہے انہوں نے وہ ذکر کی ہیں، اور حافظ عراقی نے یقیناً اسی چھٹے 36ویں نو کے تحت، ابن الصلاح کے تحت، انہوں نے وہ 100 سے زیادہ جو ترجیحات ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اور پھر یہ جو، حالانکہ یہ جو صحیح متفق علیہ یا صحیح اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا، جو انہوں نے یہاں پہ اسے بالکل آغاز میں ذکر کیا ہے فاولھا میں، حافظ عراقی نے اس کو ان 100 سے زیادہ وجوہ ترجیح میں 102 نمبر پر ذکر کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ صرف یہی بات کہنا کہ وہ جس پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اتفاق ہو تو بس صرف صحیح کسی حدیث کے سب سے زیادہ اعلی مقام پر ہونے کے لیے بس یہ شرط جو ہے یہ کافی ہے، حالانکہ حافظ عراقی نے اسے 102 نمبر پر ذکر کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہ ترجیح ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسے وہیں پہ ہم پڑھ لیں گے جب وہاں پہ پہنچیں گے۔ هذه امہات و اقسامہ، یہ جو 7 اقسام ہیں، امہات و اقسامہ، امہات کی جمع ہے، اصل میں اصل کو کہتے ہیں، تو هذه امہات و اقسامہ، یہ صحیح حدیث کی بنیادی قسمیں ہیں،
یہ 7 اقسام یہ صحیح حدیث کی بنیادی قسمیں ہیں۔ وَأَعْلَاهَا، اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے تو وہ الاول، ان میں سے پہلی قسم ہے۔ کون سی؟ کہ جس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو اور دونوں اسے لائے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَثِيرًا، اور یہ وہ قسم ہے جس کے بارے میں محدثین کثیرن زیادہ تر یہی کہتے ہیں، صحیح متفق علیہ، یہ صحیح ہے اور اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ عام طور پہ یہی الفاظ لائے جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ذکر کیا جاتا کہ صحیح اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا، یہ طویل جملہ نہیں ذکر کیا جاتا، بلکہ یہ مختصر جملہ صحیح متفق علیہ، یہ صحیح ہے اور اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ یطلقون ذالک، لیکن یہاں پہ یطلقون ذالک محدثین اسے مطلق ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ متفق علیہ عند البخاری و مسلم، یہ بخاری اور مسلم کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ حالانکہ متفق علیہ میں تو یہ بھی احتمال ہے کہ متفق علیہ عند الامہ، امت کے نزدیک اس پر اتفاق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے مراد تو بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ یطلقون ذالک، محدثین اس کو مطلق ذکر کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی قید کے، جی آگے یہ ذکر نہیں کرتے کہ کنہوں نے ان پر اتفاق کیا ہے۔ وَيَعْنُونَ بِهِ، لیکن محدثین کی مراد اس سے کیا ہے؟ وَيَعْنُونَ بِهِ، اور مراد ان کی اس اصطلاح سے اتفاق البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، لاتفاق الامت علیہ، نہ کہ امت کا اتفاق اس پر۔ لیکن اب آگے یہ کہتے ہیں کہ متفق علیہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ان احادیث کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے لیکن اتفاق الامت علیہ، یہ ائمہ نہیں ہے اچھا کتابوں میں، لیکن اتفاق الامت علیہ، لیکن امت کا اتفاق ان احادیث کی صحت پر لازم من ذالک، اس کے ساتھ لازم ہے، یعنی کیا مطلب کہ ان احادیث کی صحت پر امت کا اتفاق اور اجماع جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ کیسے لازم ہے؟ یعنی وحاصل معہ، اور حاصل ہے معہ اس کے ساتھ، حاصل ہے یعنی واقع ہے، ٹھیک ہے، اور حاصل اور واقع بھی ہے، یعنی صرف لازم نہیں بلکہ وہ چیز وہ حاصل شدہ ہے اور وہ واقع بھی ہے، واقعتاً بھی امت کا اتفاق ان احادیث کی صحت پر ہے۔ وہ کیسے؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں لاتفاق الامت علی تلقی بالقبول، جو ہے وہ آخر میں ذکر کرتے ہیں لاتفاق الامت علی تلقی متفق علیہ بالقبول، بوجہ امت کے اتفاق کے، اعلی تلقی متفق علیہ، بوجہ امت کے اتفاق کے، بوجہ امت کے اتفاق کے کس پر؟ اعلی تلقی کے، انہوں نے تلقی بالقبول کے ذریعے کہ ان احادیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے جس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری اور مسلم نے جن احادیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے تو امت نے انہی احادیث کو تلقی بالقبول کے ذریعے لیا ہے۔ تلقی بالقبول یعنی انہیں قبول کے ذریعے امت نے حاصل کر لیے، یعنی امت نے اپنے تلقی بالقبول کے ذریعے انہیں ایک قبولیت بخشی ہے، اور امت نے تلقی بالقبول کے ذریعے ان احادیث کی صحت پر انہوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پوری امت نے ان کی دونوں کتابوں کی صحت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد یہ روئے ارض پر سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں، تو لا محالہ اور یقیناً
جی ان کے نزدیک ان کتابوں میں جو موجودہ احادیث ہیں، احادیث کے جس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو، بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو، تو اس کا مطلب کہ امت نے بھی ان احادیث کی صحت پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب آگے اسی بات کو یہ مزید وضاحت کرتے ہیں، وَهَذَا الْقِسْمُ، اور یہ جو پہلی قسم ہے، صحیح متفق علیہ، صحیح اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا، اور یہ جو قسم ہے یعنی متفق علیہ احادیث، جمیعہ پوری کی پوری قسم، یعنی ان میں جتنی روایات آتی ہیں جن پر بخاری اور مسلم کا اتفاق، جمیعہ پوری کی پوری قسم، مقطوع بصحتہ، جی اس کی صحت جو ہے وہ قطعی ہے، کہ ان تمام روایات جن پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے ان کی صحت قطعی ہے، قطعی ہے یقینی ہے، قطعی ہے یعنی مطلب یہ بالکل احادیث متواترہ کی طرح، والعلم الیقینی النظری، اور اس کی صحت قطعی ہے، والعلم الیقینی النظری واقع به، اور اس کے ذریعے علم یقینی نظری جو ہے وہ واقع ہوتا ہے یعنی حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ یہی مطلب ہے کہ اس کی صحت قطعی ہے، بألفاظ دیگر انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے علم یقینی اور نظری جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ دراصل یاد رکھیں منطق میں ہم یہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، منطق میں یہ آتا ہے بعض چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے علم یقینی بدیہی ہوتا ہے، یعنی ان میں کسی دلیل کی ضرورت وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی دلیل کی ضرورت وہ نہیں ہوتی تو وہ بدیہی ہوتا ہے۔ مثلا سورج کا طلوع ہونا، دن کے وقت سورج کا طلوع ہونا، جی اب سورج کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا یہ ایک بدیہی چیز ہے، جی اس سے کوئی پاگل ہی انکار کرتا ہوگا، کیونکہ اس پر کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے علم یقینی انسان کو حاصل ہے کہ دن کے وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور یہ بدیہی بات ہے، ظاہر بات ہے، اس پر کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت وہ نہیں ہے۔ اور علم یقینی نظری، یعنی وہ علم یقینی کہ جس میں تھوڑی بہت دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان میں ہم اسانید میں راویوں کو دیکھتے ہیں، ان کی صفات کو دیکھتے ہیں، تب جا کر ہم نے ان روایات کی صحت کو قطعی کہا ہے، اور تب جا کر ان روایات کی صحت کو ہم نے یقینی کہا ہے۔ تو ان میں تھوڑی بہت وہ استدلال کی ضرورت ہے اور نظر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی وجہ سے اسے علم یقینی نظری یہ کہا جاتا ہے۔ اب احادیث متواترہ ہیں تو ان سے ہمیں علم یقینی یہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اخبار احاد ہیں ان سے بھی ہمیں علم نظری، اس سے ہمیں ظن کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ابن الصلاح نے یہ کہا ہے کہ جن جن احادیث پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے تو ان احادیث سے ہمیں علم یقینی نظری یہ حاصل ہوتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں اس کی صحت قطعی طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے، خلافاً برخلاف لقول من، ان لوگوں کے قول کے، برخلاف ان لوگوں کے قول کے نفا ذالکا کہ جنہوں نے اس کے قطعی صحیح ہونے کی اور علم یقینی ہونے کی نفی کی ہے، یعنی اس قول کے برعکس ایک گروہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم نے بھی اگر کسی روایت پر اتفاق کیا ہو تو یہ تو اخبار احاد ہیں، خبر واحد ہیں،
اور ان کے ذریعے ہمیں خبر، ان سے اخبار احاد سے ہمیں ظن کا فائدہ، یعنی ظن غالب کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ إِلَّا الظَّنَّ مُحْتَجًّا، وہ لوگ اس بات سے استدلال کرتے ہیں بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ یہ جو قسم ہے اپنی اصل میں یہ فائدہ نہیں دیتی الا الظن، مگر ظن کا. ظن سے مراد ظن غالب ہے، یعنی اس سے ہمیں صرف ظن غالب کا فائدہ اصلاً حاصل ہوتا ہے. صرف ظن غالب نہیں، بلکہ وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، اور بے شک امت نے اسے تلقی بالقبول کے طور پر لیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ جن احادیث پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے تو اس سے ہمیں ظن غالب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور امت نے بھی اسے تلقی بالقبول کے ذریعے قبول کیا ہے. تو اب اس پر عمل جو ہے ظن غالب پر، تو کہا، یہ کہتے ہیں کہ اس گروہ کے نزدیک امت ظن غالب پر عمل کر سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری پوری زندگی میں ہم ظن غالب پر ہی عمل کرتے ہیں. لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، کیونکہ واجب ہے اس امت پر عمل کرنا بالظن، ظن غالب پر، یعنی امت پر ظن غالب پر ہی عمل کرنا یہ واجب ہے. تو مطلب یہ کہ جب ان احادیث سے ہمیں ظن غالب حاصل ہوتا ہے، کہ ظن غالب یعنی جس میں ہم شک نہیں ہوتا، اور ہمارا غالب گمان یہ ہوتا ہے، غالب خیال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی احادیث ہیں، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی روایات ہیں، اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں یہ قول فرمایا ہے، اور امت اسی پر عمل کرنے کا مکلف ہے. یعنی ظن غالب کی وجہ سے کوئی عمل کو ترک نہیں کرتا، مطلب یہ کہ ان روایات پر پھر بھی عمل جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور امت پر عمل کرنا ظن غالب پر واجب ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ ان احادیث کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ قطعی طور پر صحیح ہیں، اور اس سے ہمیں علم یقینی یہ حاصل ہوتا ہے. ظن غالب پر بھی امت عمل کر رہی ہے، تو اسی لیے یہ کہنا کہ اس میں بالکل غلطی کا احتمال نہیں ہے اور قطعی طور پر صحیح ہے، اور بالکل اس میں ذرہ برابر غلطی کا احتمال نہیں ہے، تو اس قول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ ظن غالب کا مطلب کیا ہے؟ وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ، اور گمان جو ہے ظن، یہاں پہ وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ، قرآن نے بھی ظن جو ہے یہ یقین کے معنوں میں استعمال کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، حالانکہ وہاں پہ ظن وہی یعنی یقین کے معنوں میں ہے. تو ظن کا یہ معنی نہیں کہ ہر جگہ یہ ظن غالب، بلکہ ظن جو ہے یہ قریب بے یقین ہوتا ہے، ظن غالب. ٹھیک ہے. وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ، اور ظن غالب جو ہے قد یخطئ، اس میں کبھی خطا بھی کر جاتا ہے، یعنی اس میں ہم پھر بھی خطا کا احتمال جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو جب خطا کا احتمال ہے تو پھر یہ مکتوب بالصحہ اور علم یقینی کیسے ہوا؟ اس سے کیسے علم یقینی حاصل ہوا؟ اب ابن الصلاح کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى هَذَا، اور ماضی میں بھی تھا کہ میں بھی اس قول کی طرف میلان کرتا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح یہ جن احادیث پر بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے، متفق علیہ ہیں، تو اس سے ظن غالب، کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں، اور اس سے ظن غالب کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور ماضی میں بھی اس رائے کی طرف میلان رکھتا تھا. وَأَحْسَبُهُ قَوِيًّا، اور میں اسے شمار کرتا تھا قوی، اور میں اسے قوی قول جو ہے وہ سمجھتا تھا. لیکن ثم بان لی، لیکن پھر مجھے وضاحت ہوئی، پھر مجھے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان المذهب الذي اخترناه اولا هو الصحیح، کہ وہی مذہب یعنی وہی قول
اخترناہ جسے ہم نے یہاں پہ اولن اختیار کیا ہے، کہ جسے ہم نے اختیار کیا ہے اولن یہاں پہ ابتدائی طور پہ، یعنی وہذا القسم جمیع مقطوع بصحته والعلم الیقینی النظری واقع به، یہ پہلے انہوں نے یہ قول اختیار کیا خلافا لقول ان سے پہلے، تو وہ قول جو ہم نے پہلے اختیار کیا ہے وہ صحیح، یہ صحیح ہے کہ جن روایات پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے اس سے ہمیں قطعیت حاصل ہوتی ہے، قطعی طور پر صحیح ہیں، اور علم یقینی حاصل ہوتا ہے، تو یہ قول یہ صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ، کیونکہ جو لوگ، جو گروہ معصوم من الخطا ہوتا ہے ان کا گمان، لا یخطئ وہ غلطی نہیں کرتا، ان کا گمان وہ غلطی نہیں کرتا۔ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ، کیونکہ گمان ان لوگوں کا کہ جو معصوم من الخطا ہیں، جو گناہ سے پاک ہیں، بچائے گئے ہیں، لا یخطئ وہ غلطی نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ معصوم من الخطا سے مراد کیا ہے؟ امت ہے اجماعی طور پر، والامت فی اجماعها، اور امت اپنے اجماع میں یعنی اجماعی طور پر معصومۃ من الخطا، وہ غلطی سے معصوم ہے، وہ غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے۔ ولہذا کان الاجماع المنبنی علی الاجتہاد، یہاں پہ یہ المنبنی ہے، اور اسی لیے وہ اجماع کہ جس کی بنا اور جس کی بنیاد اجتہاد پر ہے، یعنی اگرچہ یہ بات تو اجتہادی ہے، اجتہادی کیسے؟ بخاری اور مسلم نے جن روایات پر اتفاق کیا ہو وہ روایات صحیح ہیں، یہ بات نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو صحابہ میں سے بھی نہیں ثابت، کیونکہ یہ تو بعد کی کتابیں ہیں۔ اب یہ علماء کا اجتہاد ہے، علماء نے پہلے اس یہ اجتہاد کیا ہے کہ جن پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہو وہ روایات سب سے اعلیٰ قسم پر ہیں، اور یہ روایات جو ہیں یہ قطعی طور پر صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں امت نے اس پر اجماع کیا ہے، پوری امت، حالانکہ شروع یہ اجتہاد سے ہوا تھا، اسی لیے یاد رکھیں عموماً اجماع جو ہوتی ہے تو بیشتر اجماعات اور بیشتر جو ہمارے پاس اجماع ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد جو ہے وہ اسی اجتہاد سے شروع ہوتی ہے، یعنی بیشتر اجماعات جو ہوتی ہیں تو وہ پہل ایک عالم، دو علماء اپنا اجتہاد کر لیتے ہیں، قرآن اور حکم سے ایک مسئلے کا استنباط کر لیتے ہیں، اور پھر آگے وہی چیز جب پوری امت میں پھیل جائے تو وہ اجماع کی صورت وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْمُنبَنِي، اور اسی لیے وہ اجماع کے جو بنا ہو کہ جس کی بنیاد اجتہاد پر ہو، حجتاً وہ دلیل ہے، مقطوعا بہا اور قطعی دلیل ہے، یعنی وہ بھی دلیل ہے اور قطعی دلیل ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کی صحت وہ یقینی ہے۔ وَأَكْثَرُ اجماعات العلماء كذلك، اور علماء کی اکثر اجماعات وہ اسی طرح کی ہیں کہ پہل ایک اجتہاد ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ قول علماء کے حلقے کے درمیان وہ پھیلتا ہے، ان میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ پوری امت میں وہ قول جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، حالانکہ اس کی ابتدا تو اجتہاد سے ہوئی ہوتی ہے، ایک شخص واحد کے فتوے سے ہوئی ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ پوری امت اس پر اجماع جو ہے وہ کر لیتی ہے۔ وَأَكْثَرُ اجماعات العلماء كذلك، اور علماء کی اکثر اجماعات کا یہی حکم ہے اور اسی طرح کی صورتحال اس کی بھی ہے۔ وَهَذِهِ نُقْطَةٌ نَفِيسَةٌ، اور یہ ایک شاندار نقطہ ہے، نافعۃ فائدہ مند نقطہ ہے، یہ یاد رکھو۔ وَمِن فَوَائِدِهَا، اور اس نقطے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، اب یہاں پہ انہوں نے پہلی قسم تو وہ ذکر کر لی،
دوسری قسم اور تیسری قسم انہوں نے کون سی ذکر کی تھی؟ صحیح انفرد بہ البخاری اور صحیح انفرد بہ مسلم۔ اب آگے ان دونوں اقسام کا بھی حکم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا حکم بھی قطعی طور پر صحیح ہے، لیکن آگے استثناء کریں گے۔ ومن فوائدها، اور اسی نقطے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے، القول، یہ قول ہے، بأن من فرد بہ البخاری، کہ بے شک وہ احادیث صحیحہ کہ جسے بخاری نے تنہا روایت کیا ہو، او مسلم، یا صحیح مسلم نے تنہا روایت کیا ہو، بخاری نے نہیں، مندرجن، یہ اقسام بھی داخل ہیں، فی قبیل ما، جی اس باب میں، کس باب میں؟ فی قبیل ما، اس باب میں، یقطع بصحتہ، کہ جن کی صحت قطعی ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی اس پہلی قسم کے باب میں سے یہ بھی شامل، جس طرح ہم نے صحیح و متفق علیہ کا حکم ذکر کیا کہ اس کی صحت قطعی ہے اور علم یقینی ہے، تو جو دوسری قسم انفرد بہ البخاری اور تیسری قسم انفرد بہ مسلم، یہ بھی اسی باب کے تحت یہ بھی داخل ہے، مطلب یہ کہ ان کا حکم بھی قطعی طور پر صحیح ہے، اکیلے اکیلے ان کتابوں کا حکم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تلقی بالقبول ہے، امت نے اسے تلقی بالقبول کا درجہ جو ہے وہ دیا ہے، لتلقی الامت، بوجہ امت کے تلقی بالقبول کے، کل واحد من کتابیہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کی کتاب کو، امت نے ہر ایک کی کتاب کو، یعنی صحیح بخاری کو بھی اور صحیح مسلم کو بھی تلقی بالقبول کی سند وہ دی ہے، علی الوجہ الذی، اسی طریقے پر تلقی بالقبول امت نے اس کو دی ہے، علی الوجہ الذی، اسی طریقے پر، الذی فصلناہ من حالہما، اسی طریقے پر کہ جو ان دونوں کی حالت کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے انہوں نے کہا کہ امت جو ہے وہ اجماعی طور پر وہ خطا سے معصوم ہے، تو یہاں پہ جب امت نے ان روایات کو جن پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا تھا، جب امت نے اسے تلقی بالقبول کی سند دی تھی، تو یہاں پہ ان کتابوں کو اکیلے اکیلے بھی امت نے تلقی بالقبول کی سند جو ہے وہ دی ہے، علی الوجہ الذی فصلناہ من حالہما فیما سبق، جیسا کہ ما قبل میں ہم نے اس طریقے کو ذکر کیا کہ جو ہم نے ان دونوں کی حالت کو تفصیل سے واضح کیا۔ جی آپ کی یہ بات بخاری اور مسلم کی ہر روایت کے بارے میں آپ کی یہ قطعی صحت، اور یہ مصنف نے اب تھوڑی سی یعنی استثناء جو ہے وہ کی ہے، سوا احرف یسیرت، سوائے چند حروف کے، یعنی مطلب یہ سوائے چند حدیثوں کے، سوائے چند حدیثوں کے، تکلم علیہ، اور یاد رکھیں یہ بھی احرف یسیرت، اور اس سے پہلے فوائد میں مصنف نے، یہ ابن الصلاح نے معلق وغیرہ ان کو بھی نکال دیا تھا، یہاں پہ وہ احادیث مرفوعہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، احادیث مرفوعہ مراد ہیں، اور وہ جو باسند روایات ہیں وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سر فہرست احادیث مرفوعہ وہ مراد ہیں، سوا احرف یسیرت، سوائے چند احادیث کے، تکلم علیہ بعض اہل النقد من الحفاظ، کہ جن پر بعض حفاظ اور نقاد علماء نے، بعض اہل النقد، اور جن پر بعض حفاظ، حافظ، نقاد علماء نے کلام کیا ہے، یعنی ان چند احادیث پر بعض حفاظ، نقاد علماء نے بخاری اور مسلم کی روایات پر نقد کیا ہے، کلام کیا ہے، کون ہے وہ؟ قدار قطنی، جیسے دارا قطنی المتوفا 385 ہجری، دارا قطنی نے باقاعدہ بخاری اور مسلم کی روایات پر نقد کیا ہے، اور ان کی مستقل کتاب بھی اسی نام پہ ہے،
कद्दारक़ुतनी वगैरह, जैसे दारक़ुतनी वगैरह। वहिय मारूफतुन इंद अहल शान इंद अहल हाज़ा शान, हाज़ा शान ये फन, हाज़ा शान ये फन, ये फन यानी ये अहादीस पर नक़द करना, ये फन अहादीस को परखना और अहादीस में सही और गैर सही की तमीज करना, यानी इल्म हदीस, ये फन इल्म हदीस के अहले हादा शान, इस फन के उलमा। वही मारूफतुन, और वो चंद रिवायात, वही मारूफतुन ये जो अहरुफिन यसीरा हैं, और वो चंद रिवायात मारूफतुन वो मारूफ और मशहूर हैं, मतलब ये कि वो भी कोई डकी चुपी रिवायात नहीं है, और वो गिनी चुनी रिवायात वो मारूफ हैं, मशहूर हैं, इंद अहल हाज़ा शअनी, इस फन के उलमा के नजदीक, यानी वो कोई डकी चुपी रिवायात नहीं है, बल्कि वो रिवायात मालूम है। दारक़ुतनी ने और इसी तरह दीगर उलमा ने अपनी किताबों में उन रिवायात को जिक्र किया है। तो ये 7वां फायदा था। ये 8वां फायदा इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा दर्स में इसे जिक्र कर लेंगे, ठीक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।